فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز بھائیو بزرگوں السلام علیکم. آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ ذو الحج کا جو مہینہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہم پہ رحمت ہے، یہ سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس مہینے میں دو بڑی عبادات ہیں، یعنی کہ پورے سال کی سب سے بڑی دو عبادات ہیں اس مہینے کے اندر. ایک ذو الحج حج کا دن اور دوسرے دن قربانی. یہ بہت بڑا دن ہے، اس لیے تمام عالم اسلام جو بھی ہے وہ اس کے لیے میں قربانی کرتے ہیں. اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو یوم ترواہ اور 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ اور 10ویں تاریخ کو یوم نہر کہا جاتا ہے. 11، 12 اور 13 کو یوم تشریق کہا جاتا ہے. یہ مہینہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس کے فضائل حدیث نبوی میں بے شمار ہیں. اس کے پہلے حشر کو یوم معلومات بھی کہا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے سورہ فجر میں یہ آیات شامل کی، والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اس لیے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن، یہ سب سے افضل دن ہے پورے سال کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں ایک دن بھی اگر روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اور 1 سال آنے والے 1 سال کے روزوں کے ساتھ بھی برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، میں اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے 1 سال کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں. اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا کہ اس ذو الحجہ کے 10 دنوں کے ہیں، یعنی حشرہ ذو الحج. اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی دن عشرہ ذو الحجہ سے محبوب نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ سب سے افضل دن ہے، پورے سال کے سب سے افضل دن ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور قیام بھی 1 سال کے قیام کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ یوم عرفہ کے روزے کا بندے کے لیے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. جنہوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحج کا، یعنی جو کل کا دن تھا جس دن حج ادا ہوا ہے، اس دن اگر جو انسان روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا. تو سب سے بڑی 2 عبادات ہیں اس کے اندر، 2 سب سے بڑی عبادات ہیں، ایک قربانی اور پہلا حج اور دوسرا قربانی ہے. لہٰذا یوم عرفہ 9 ذی الحج کا کلیدی رکن سمجھا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ جو کہ تمام عالم اسلام کے لیے ہے، جس میں سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کی جاتی ہے. میرے عزیز میرے دوستو، آج قربانی کا دن ہے. آج پورے عالم اسلام اللہ رب العزت کے دربار میں قربانی پیش کریں گے. یہ قربانی کیا ہے؟
قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد دلاتی ہے جو انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، جس کے متعلق مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے، جسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرتے ہیں اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا نبی سنتی ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان قربانیوں کو فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس میں ہر جانور کے بال کے برابر اللہ پاک اس کے لیے ثواب مقرر کرتا ہے، یعنی کہ جانور جو بھی قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنے اس کے بال ہیں اتنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزان، قربانی دراصل اس حکم کی تجدید ہے کہ ہماری تمام زندگی اللہ اور اس کی رضا کے لیے وقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، جتنی بھی امت میں آئی ہیں سب پر قربانی تھی، تاکہ اللہ نے جو چارپائے انہوں نے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام یاد کریں، پھر تم سب ایک ہی محبوب اللہ اور اس سب کے فرمانبردار ہو اور عاجزی کرنے والے ہو۔ میرے عزیز دوستو، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالحج کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے، اور اللہ ہمیں اس مہینے میں اس کی رفتار، اس کی رکنات اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ ہمیں بھی اس کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 مینڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے قربانی کے دن، اور میں بھی ہر سال 2 مینڈے ہی ذبح کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید بھی کی کہ ہر سال قربانی کی سنت کو ادا کیا جائے، جیسا کہ مختلف حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہر گھر والے پر قربانی ہے۔ یہ روایت بھی صحیح سنن ترمذی میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود جو آدمی کی اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے، پیسہ مال رکھتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ عیدگاہ کی طرف بھی تشریف لے کے آئے۔ قربانی کے جانوروں کو پہلے خریدنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ جو شخص قربانی کی نیت کرنے کا ارادہ کر لے، وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جب قربانی ادا کر دے اس کے بعد وہ اپنے بال، ناخن کاٹ سکتا ہے، اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، امت مسلمہ کے لیے عرفات میں جانا کیا ہے، مینا میں جانا کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، یہ صفا مروہ کا طواف کیا ہے، یہی اس خاندان ابراہیمی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، باپ ہاتھ میں چھری لی، اور مینا کی وادی میں آج عید کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا کر چھری چلا دی۔ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی، لیکن عرش والے نے آواز دی، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، در حقیقت کھلا امتحان تھا، اور پھر ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہم نے انہیں ایک ذبح
دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد. اے اہل اسلام، عزت چاہتے ہو تو رفعت چاہتے ہو تو کامیابی چاہتے ہو تو قربانی کرو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر للہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر للہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میرے عزیز دوستو، ہمارے کو پہلا موضوع تو قربانی کے اور حج کے مسائل کے تھا. دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی خستہ حالی کی وجہ کیا ہے. آج دن بدن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، چاہے فلسطین میں ہو، شام میں ہو، مصر کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. لیکن جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ سب کے سب خاموش ہیں، کوئی بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا. آج کشمیر کے اندر تقریباً 8-9 مہینے ہونے والے ہیں جو کہ غیر قانونی کرفیو لگایا ہوا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم فلاحی حاصل کرو. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت. ان کو پکڑ لو اور تم کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف غلاف کے اندر باندھ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا تاکہ اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں، اسے پڑھنا نصیب نہ ہو. یہ کام ہم کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. آج ہماری خستہ حالی کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ دوستو ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. بدعت اور شرک کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے ہر نئی خرافات دین کے اندر پیدا کر دی ہیں. لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں. ہم یہاں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ایک بھی دیہڑی ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے. لیکن ہماری اصل جو محنت ہے وہ آخرت کے دن کے لیے ہے. محنت ہے جہاں پہ ہم سے پل صراط سے گزرنا پڑے گا. ہم کو جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اس کے اوپر سے ہم کو گزرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ہم نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں. کیا اقرار کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کیا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری صورت میں فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں
शक नहीं है। ये हिदायत पाने वालों के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, हमने हदीस नबवी को छोड़ दिया, इसलिए आज हमारे मुसलमानों का खस्ता हाल है। आज हम फिरका परस्तियों के अंदर धसे हुए हैं। आज हम एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते। क्या हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्द दिया था? क्या कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और उसमें तफरका मत फैलाओ। लेकिन हमने अल्लाह के नबी की हदीस को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की यह खस्ता हालत है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मुसलमानों की हालत क्या है? कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे कितना जुल्म सितम हो रहा है। कोई भी मुल्क कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे, चंद 2-3 ममालिक के अलावा। यही वस्ता है कि हमने सिर्फ दुनिया को देख लिया है, हमने आखिरत की तरफ तो जाना ही नहीं है। ये हमने करते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही कुरान मजीद को सही तरीके से समझने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले यह कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हमने क्या किया? हमने कुरान और हदीस को सिर्फ मौलवी हजरात के लिए रख दिया। ये तो उनकी बहुत बड़ी नवाजिश है मौलवी हजरात की, कि चलो फिर भी उन्होंने कुछ पढ़ा है, हम उनके पीछे नमाज अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफसल क्या है कि बाप खुद अपनी बेटी का निकाह पढ़ाए। उसे इतना इल्म होना चाहिए कि खुद बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ाए, क्योंकि जो दुआ बेटी के लिए बाप के दिल से निकलेगी वो किसी और मौलवी के दिल से नहीं निकलेगी। क्योंकि जितना दर्द बेटी के लिए बाप को होगा उसके अलावा किसी को नहीं होगा। इसी तरह भाई भी पढ़ा सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम नमाज जनाजा पढ़ रहे हो तो अपने बाप का नमाज जनाजा खुद पढ़ाओ। तुम्हें इतना इल्म होना चाहिए कि तुम अपने बाप का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने भाई का जनाजा पढ़ा सको, अपने बेटे का जनाजा तक पढ़ा सको। लेकिन अफसोस की बात है मेरे भाइयों, आज हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है। कुरान और हदीस को छोड़ दिया है, इसलिए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने रिज़्क के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद ही उसका रिज़्क, पैदा करने से पहले ही उसका रिज़्क लिख दिया था जो उसके नसीब में है। लेकिन फिर भी हम रिज़्क के लिए तलाश करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अपनी इबादत करो और ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में फैल जाओ, मेहनत करो। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत शख्स वो है जो हक हलाल की रोज़ी कमाता है, मेहनत करता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद के पे सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। और किसी भी मुशरिकाना अकायद की तरफ से जाने के लिए हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हम पे अपना रहम फरमा। जैसा कि सूरह फातिहा में है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और न उनका कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ये इंसान को हर हाल में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। आज अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हैं, उसने अपना घर हमसे ले लिया है। आज बैतुल्लाह के अंदर टोटल 1000 हज्जाज इकराम ने हज अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी, जिस तरह पहले की रौनकें बहाल थी बैतुल्लाह की, अल्लाह ताला उसी तरह बहाल कर दे। अल्लाह ताला जितने भी मसाजिद तमाम बंद हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, हमसे जो गलती कुताही हुई है हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे जितने अजीज़ों काबरे इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा।
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة عندك خير إلا أنت ربنا آتنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. من الخلفاء الراشدين ابو بکر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة اجمعین یا رب العالمین صدق اللہ العظیم. سب دوستوں کو عید مبارک.